بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 21ویں پارے کا بیان کروں گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کو سمجھنے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا۔ توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ فرمایا، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جسے تھوڑی دیر کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہمارے خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ روم پر آتش پرستوں کے قبضے سے لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے۔ اس بات کو مشرکوں نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے تو فوراً اللہ اور اس سے منسوب مذہب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس سورہ کو نازل فرمایا۔ ہاں، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو باتوں کی پیشن گوئی کی گئی، ایک یہ کہ رومی غالب آ جائیں گے اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیشن گوئیاں پوری ہوں گی، چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا اور 8 سال تک رومی بھی شکست پر شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کی آتش کدھا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا مگر اللہ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم شان فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح دونوں پیشن گوئیاں سچی ثابت ہوئی۔ سورہ روم سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی کچھ دیکھ سکتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس سے اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہر بھی نہیں دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط اندازوں کے سبب بن کر بعض اوقات انسانوں کو بڑے نقصانات میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر پوری زندگی کے پورے سرمایہ، مال، اولاد، جائیداد سب کو
दांव पर लगा देना कि खुदा परस्ती के बजाय दुनिया परस्ती पर चलने लग जाना कितनी बड़ी गलती है। रूम और ईरान के मामले का रुख आखिरत के मजमून की तरफ फेरते हुए एहसन तरीके से समझाया गया है कि आखिरत मुमकिन भी है, माकूल भी है और उसकी जरूरत भी है। इंसान की जिंदगी के निजाम को दुरुस्त रखने के लिए भी ये जरूरी है कि आदमी आखिरत पर यकीन रखकर मौजूदा जिंदगी का प्रोग्राम बनाए, वरना वही गलती होगी जो जाहिर पर एतमाद करके बड़े बड़े फैसले करने से अक्सर होती है। कायनात की निशानियों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि अल्लाह इन्हें खल्क की इब्तिदा की और वही दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। जब कयामत बर्पा होगी तो मुजरिमीन दंग रह जाएंगे। जिनको अल्लाह के साथ उन्होंने शरीक किया था कोई सिफारिशी न होगा, बल्कि वो अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे। जब कयामत आएगी लोग गिरोह दर गिरोह बढ़ जाएंगे। जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए वो बागों में खुश खुश होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयत और आखिरत को झुटलाया, वो अजाब से दो चार होंगे। बस सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह करो और आसमान और जमीन में उसी की हम्द है। तीसरे पहर और जोहर के वक्त भी उसी की तस्बीह करो। वो जिंदा को मुर्दा में से निकालता है जैसे अंडे से बच्चा, और मुर्दे को जिंदा से निकालता है जैसे परिंदे से अंडा, और जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदगी बख्शता है। इसी तरह तुम भी उठाए जाओगे। खुदा की निशानियों में से है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम पूरे इंसान बनकर जमीन में फैलते जा रहे हो। बेजान मिट्टी से ऐसा जामे खूबियों वाला इंसान बनाना इंतहाई हकीमाना खलकत है। उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। उसकी निशानियों में से है कि आसमान और जमीन की पैदाइश, तुम्हारी जबान और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ, यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं दानिशमंद लोगों के लिए। उसकी निशानियों में तुम्हारे रात को सोना और दिन को रोजे तलाश करना है। जो लोग गौर से सुनते हैं उनके लिए उसमें अलामतें हैं। उसकी निशानियों में से यह है कि डर और उम्मीद के साथ वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, आसमान से पानी बरसाता है, फिर उससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। जो अक्ल से काम लेते हैं उसमें उनके लिए बहुत सी निशानियां हैं। उसकी निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब भी वो तुम्हें पुकारेगा तुम अचानक जमीन से निकल पड़ोगे। आसमान व जमीन में जो कुछ है उसी का है। कायनात की हर शय उसी की ताबे फरमा है। वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, फिर वही उसका आदा करेगा, और ये उसके लिए आसान तर है। जमीन में उसकी सिफत सबसे बरतर है, वो जबरदस्त और हकीम है। शिर्क कायनात और इंसान दोनों की फितरत के खिलाफ है, इसलिए जहां भी इंसान ने इस गुमराही को इख्तियार किया वहां फसाद रोनुमा हुआ। सूरह लुकमान में अल्लाह ने हज़रत लुकमान की वो नसीहतें बयान की हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। अहले अरब हज़रत लुकमान की हिकमत और दानिश पर फक्र करते थे और उनके किस्से उनके यहाँ मशहूर थे। अल्लाह ने इसी से इस्तेदलाल करते हुए बताया कि हज़रत लुकमान ने भी अपने बेटे को वही नसीहतें की जिनकी दावत यह हकीमाना किताब दे रही है। ये इस बात का सबूत है कि अक्ल सलीम इस दावत के हक में है, और जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो दरअसल अक्ल सलीम और फितरत से जंग कर रहे हैं। साथ ही इस बात की तरफ भी इशारा हो गया कि लुकमान अपने बेटे को जिन बातों पर अमल करने के लिए इस दिलसोजी से नसीहत करते थे, आज उन्हीं बातों से रोकने के लिए बापों की तरफ से बेटों पर सितम ढाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बताया कि उनके अंदर भी जो लोग सही फिक्र व दानिश रखने वाले गुजरे हैं, उन्होंने भी उन्हीं बातों की तालीम दी है जो पैगंबर दे रहे हैं, यानी यही बातें इंसानी फितरत के मुताबिक हैं। आज भी ये बात मलहूज रहे कि मगरिबी फिलॉसफर जब इखलाकियात पर बहस करते हैं तो वो भी इसकी बुनियाद अक्ल आम के मारूफ और मुसल्लमा अखलाकी उसूलों पर ही रखते हैं, मगर आखिरत और खुदा का इनकार करने की वजह से ये नहीं बता पाते कि इंसान को आखिर नेकी क्यों करनी चाहिए और बदी से क्यों बचना चाहिए।
اصل بنیاد یعنی اپنا پیدا کرنے والے کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، بس اس بات سے بھاگتے ہیں۔ اس کی سزا ملی ہے کہ تمام اخلاقیات بے بنیاد اور بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان فلاسفرز نے بنیاد یہ بتائی کہ فائدہ پہنچے، لذت ملے، خوشی حاصل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ فرض برائے فرض یعنی ڈیوٹی ہے اسے ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرو۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نفس پرستی اور ہوس ناکی کو خوشی یعنی ہیپینس کہا جاتا ہے، اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا گیا ہے۔ محبت کے رشتے بھی معصومیت اور انسانیت سے خالی ہو گئے ہیں، اور صرف نفسانی خواہش پوری کرنے کا نام محبت رکھ لیا گیا ہے۔ اس فلسفے نے ان سب اچھی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ خاندانی نظام کی بقیہ اڑ گئی ہے، اور مفاد پرستی کے سوا کوئی رشتہ قابل احترام باقی نہیں رہا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن نہ صرف اخلاقیات بلکہ سارے دین کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مگر جانوروں کی فطرت پر نہیں بلکہ انسان کی فطرت پر، جس کی گتھیوں کو سلجھانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس نے کتابیں اور رسول بھیجے ہیں، اور صحیح انسانی فطرت کو ان کے ذریعے واضح کیا ہے، اور بتایا کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس پر مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اس حقیقت کو جھٹلانے کا انجام اگر قیامت کا ہونا ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کا جواب سورہ کے آخر میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اگر اس کا علم عام انسانوں کو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ بارش ایک حقیقت ہے، مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ جو بادل آئے ہیں وہ ضرور برسیں گے یا ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ اسی طرح عورت کو حمل سے اولاد ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ یہی حال موت کا ہے جو زبردست حقیقت ہے، مگر کس کو کب موت آئے گی یہ کون جانتا ہے؟ جب ان چیزوں کا علم نہیں مگر یہ حقیقت ہے تو پھر قیامت کا اگر علم نہ ہو تو وہ کیسے مشکوک ہو گئی؟ اس گھڑی کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے بارش، ہونے والی اولاد، کل کیا ہوگا اور کس سے زمین پر انسان کو موت آئے گی، یہ سب اللہ ہی جاننے والا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ آپ ان سے کہیے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں، کاش آپ دیکھتے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم اچھے عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہم چاہتے تو ہر ایک کو یہ سب دکھا کر ہدایت دے دیتے، مگر ہم حقیقت کو اوجھل رکھ کر امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جو نافرمانی کریں گے بھر دیں گے۔ آج کے دن کو بھول جانے کا اب مزہ چکھو، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دائمی عذاب چکھو۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اپنی پیٹھیں بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار رکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان و عمل صالح کے لیے جنت الماوا ہے ان کے اعمال کے بدلے ضیافت کے طور پر۔ جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب اس سے نکلنا چاہیں گے دھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسے چکھو۔ اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ سورۃ السجدہ میں بتایا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکایک ایک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اسے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے، اور اس طرح ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتار دیتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔
کوئی اگر ابتدائی چوٹوں سے ہوش میں آ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند لڑکوں، چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے اور ہر طرف سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ چلنے والی نہیں، مگر یہ محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا تم دن رات یہ نہیں دیکھتے کہ آج زمین بالکل بنجر پڑی ہے، جسے دیکھ کر یہ خیال بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں ہریالی کا خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر کل ایک ہی بارش میں اس کے چپے چپے سے سبزہ پھوٹ پڑتا ہے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔